اور سمندر کا سفر کیا. کافی دن سفر کرنے کے بعد وہ جو راڈر بادشاہ تھا، ظالم حکمران تھا، اس کی سلطنت میں، اس کے ملک میں پہنچ کر 5000 کا لشکر اس کے ملک میں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ بھئی یہ آپ ادھر آ جائیں، اور اس نے طارق نے حکم دیا کہ یہ جہازوں کو جلا دو. جس جہازوں پر بیٹھ کے گئے تھے، اس نے کہا 5000 بندہ جہازوں پر بیٹھ کے گیا تھا، ان جہازوں کو جلا دو. اب ان جہازوں کو جلا دیا گیا. اب ان کے لیے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. یعنی ایک ہی ذریعہ ہو سمندر پار کرنے کا، اس ذریعے کو ختم کر دیا جائے، آگ لگا دی جائے. اور آگ لگانے کے بعد یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ جس جہازوں پر سفر کیا تھا انہی جہازوں کو آگ لگا دی. واپس جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب وہاں 5000 فوج موجود ہے ڈاڈر ظالم بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے. جب وہاں جو نے جہازوں کو جلایا تھا، اس میں 2 چیزیں کار فرما تھی. پہلی چیز تو یہ تھی کہ طارق بن زیاد کو اللہ پر اتنا توکل تھا، اتنا بھروسہ تھا، مالک تیرے نام پہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، تیرے بندوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ہم یقیناً لڑیں گے، تو ہماری مدد کرے گا، فتح ہمیں ہی ہوگی. ایک اس کو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس کے دل میں یہ اتنی محبت تھی، دین کی اتنی محبت تھی کہ اس نے کہا اس دین کی محبت میں ہر شے قربان ہے، جہاں ہماری جانیں قربان ہے، سب سے پہلے جہاز بھی قربان ہے. یہ چیز چلی. پھر اس نے راڈر جو بادشاہ تھا اس کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا. 5000 بندے نے مقابلہ کیا. اور اس وقت ان کے دل میں کیا تھا؟ 5000 بندے کے دل میں انہیں پتا تھا پیچھے سمندر ہے، آگے ظالم فوج ہے، تلواریں تیز نیزے چل رہے ہیں، کیا ہوگا؟ ان کے دل میں آپ سمجھ گئے ہیں کیا ہوگا. ان کے دل میں دین کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی، جذبہ شہادت تھا. اب جذبہ شہادت کے لیے انہوں نے جو کام کیا اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم کی صورت میں پیش کیا. کام مشکل ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ میری مدد کرے. آپ جا کے کہا پروردگار عالم، رستے میں ایک نوجوان ملا تھا، کھیتوں میں کام کر رہا تھا، وہ کہنے لگا میری محبت کا ذرا مانگنا، تو اس کو محبت کا ذرا عطا فرما. اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا جا موسیٰ، میں نے اس شخص کو محبت کا ذرا دے دیا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے. عرصہ گزر گیا. ایک دن پھر وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کو خیال آیا کہ میں نے ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذرہ مانگا تھا. لہذا وہ اس بندے کے بارے میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا. ایک شخص ہوا کرتا تھا اس طرح کا، وہ کہاں گیا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا عرصہ ہو گیا یہاں سے چلا گیا ہے. کہاں گیا جی؟ پتہ کوئی نہیں کہاں چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. عرض کی پروردگار عالم، تیرے سے ایک بندے کے لیے محبت کا ذرہ مانگا تھا، پر نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا موسیٰ فلاں پہاڑوں میں چلا جا، وہاں تمہیں ملے گا. موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں پہ گئے. وہ بالکل سیدھا کھڑا تھا، بالکل بے ہد کھڑا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نے جواب نہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس بندے نے جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز فرشتے نے دی، غیب سے آواز آئی، یا موسیٰ جو میری محبت کا ذرہ چکھ لیتا ہے وہ دنیا والوں سے بات نہیں کرتا، وہ دنیا والوں سے بات نہیں کرتا. بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حسین تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ جب وہ کھانا کھایا کرتے تھے نا، جہاں سے لقمہ جاتا تھا وہاں وہ لقمہ نظر آتا تھا. تو مائی زلیخا موسیٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی. انہیں خریدنے کے لیے گئی، کچھ نہیں تھا، اٹی لے گئی. جب خریدنے کے لیے گئی تو اتنی فریفتہ تھی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مائی زلیخا عبادت میں مصروف ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جا کے مائی زلیخا سے بات کی، سلام لیا، جواب نہ دیا. دوسری دفعہ کہا زلیخا میں یوسف ہوں، جواب نہ دیا. تیسری دفعہ سے پھر بلایا، انہوں نے پھر جواب نہ دیا. آپ نے فرمایا زلیخا ایک وقت تھا تو میرے لیے اتنی شدا تھی، آج تو میری بات کا جواب نہیں دیتی. اس وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت تک
اللہ کے حسن, اللہ کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا. جب سے حسن خدابندی دیکھ لیا ہے, اس کا ایک چھوٹا سا نظارہ کر لیا ہے, باقی حسن آنکھوں میں جچتا ہی نہیں ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجیب چیز ہے لذت. بچیوں نے فراق پہنے ہوئے ہیں, سر ننگے ہیں, ادھر ادھر گھوم رہی ہیں, ڈانسنگ کا سسٹم ہو رہا ہے, ویلکم پیش کیا جا رہا ہے. تو میں نے صرف ایک فکرہ وہاں میں نے دو منٹ میں نے وہاں بھی گفتگو کی ہے, انہیں بھی میں نے اشارے سے سمجھا دیا ہے. رستے میں کہہ رہا تھا کہ گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی درسگاہ دی ہے, اور اچھے پروگرام کے لیے جو آپ شامل ہوئے ہیں. یہاں بیٹھنے میں وہاں بیٹھنے میں بڑا فرق ہے. وہاں ہو سکتا ہے کہ ایک ایک لمحہ عذاب میں گزرے, یہاں اللہ کی رحمت سے ایک ایک لمحہ رب کی رحمت میں گزرے گا. میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. پروگرام میرا یہاں فضیلت قرآن کے بارے میں تھا, لیکن پتہ نہیں نصیبے کی بات ایسی ہے کہ پچھلا پروگرام میں نے یہاں کوئی اور لے کے آیا تھا, تو اللہ کی کرم سے وہاں معراج شریف کے دن رات آنے والی تھی, میں نے معراج شریف کے حوالے سے بات کر دی. بڑا مجھے بھی مزہ آیا, آپ کو بھی آیا. آپ کا چینل یوٹیوب پہ چڑھا, لوگوں نے بھی معراج شریف کے واقعہ کو سنا, لوگوں نے بھی مجھے مبارکباد دی کہ پروگرام بہت اچھا ہوا آپ کا ہوا. آج میں فضیلت قرآن کے مضمون پر یہاں یہ بنا کے آیا تھا, لیکن یہاں آ کے میں نے سوچا کہ یہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب برات آ رہی ہے, تو شب برات کے حوالے سے بات کی جائے. آواز تھوڑی کم ہو جائے جگہ پہ. پیارے بچوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ انتہائی سادہ ترین بات کیا جائے, انتہائی مستقل بات کرنے کی کوشش کی جائے, تاکہ اگلے بندے کو سمجھ آ جائے. پیارے بچوں, پیاری بیٹیوں, مدد سامعین حضرات, یہ جو ایمان ہے یا کفر ہے, اس کا کوئی جسم نہیں ہے. جس طرح میں کہوں کہ یہ میرا دماغ ہے, میرے کان ہیں, میرے ہونٹ ہیں, میرا ماتھا ہے, میرے ہاتھ ہیں, میرے بازو ہیں, میرے پاؤں ہیں, یعنی اس کا وجود ڈھانچہ نہیں ہے, ایمان کا ڈھانچہ نہیں ہے. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا ایمان ہے, خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا کفر ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کو بچائیں. آج کل بڑی اندھیریاں طوفان چل رہے ہیں, یہ موبائلوں میں یا بہت کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں جس سے عقیدے کو خراب کیا جائے. نہیں, سب سے مضبوط چیز عقیدہ ہے. میں نے اگر سیالکوٹ میں جانا ہے تو مجھے سیالکوٹ کی بات پہ بیٹھنا ہے, چپرار کی بات پہ بیٹھ جاؤں گا, یا ادھر ڈھاکے کی طرف جانے والی گاڑی پہ بیٹھ جاؤں گا. یہ تصور کروں تو سیالکوٹ میں پہنچ جانا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو جنتی بس میں بیٹھے, اور جنتی بات سوچنی ہے عقیدے کے درست ہونے والی بات. میں یہ بات کر رہا تھا, بنو سارا آئے, بنی اسرائیل والے آئے, نبی پاک ان کو امتی آئے. کتنا کرم ہے نبی پاک کی امتیوں پر کہ لالا تو اگر ایک رات گزارتے ہیں 83 سال اور 4 ماہ کا سوال کرتا ہے. ایک حرف پڑھتے ہیں قرآن کا 10 نیکیاں ملتی ہے, اور رمضان شریف میں ایک حرف پڑھے ایک شہید کا سوال ملتا ہے. اور یہ کتنا کرم ہے کہ شب برات
آئی اور اتنا بڑا تحفہ مل گیا، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے رحمت حق بہانہ نہیں گئی، بہار نہیں کر پائی۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، اسی بہانے سے میرے سونے حبیب کا امتی مجھ سے معافی تو مانگے، محبوب بخش۔ مدد صاحبی، یہ معافرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے، گر گرانے کی رات ہے، اور سرے شام رات ہوتی ہے۔ مغرب کے شروع سے ہی سورج کے غروب ہونے سے رات شروع ہو جائے گی، اور شیری کے شروع ہونے تک یہ رات ساری رات عبادت و ریاضت کی رات ہے، معافیاں مانگنے کی رات ہے۔ ایک ایک لمحہ معافی مانگے، کیونکہ خدا کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ اتنی شدید، اتنی زیادہ جو نہیں بجھی میرے امتیوں کے روزوں کے واسطے سے نہیں بجھی، نمازوں کے واسطے سے نہیں بجھی، حج کے واسطے سے نہیں بجھی، زکات کے واسطے سے نہیں بجھی، صحابت کے واسطے سے نہیں بجھی، اس معمولی سے پانی کے چھینٹے مارنے سے آگ بجھ گئی۔ اس میں راز کیا ہے؟ تو جتنا اللہ کریں گے یا رسول وسلم، یہ تو پانی معمولی پانی نہیں ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے، کیونکہ آپ کے گناہگار امتیوں کی مغفرت کا پانی ہے، ان کی توبہ کا پانی ہے۔ ہم تو مائل بشر ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں جسے راہ میں منزل ہی نہیں۔ بارے میں اپنی تقریر کو ایک دو فکرے کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس رات ہر گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے، جو جواب تعالیٰ پکار پکار کے کہتا ہے۔ یوں تو ہر شیری کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ کی رحمت پکار پکار کہہ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے تہجد کے وقت اٹھنے والے لوگ، ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان پر اللہ کی خاص رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ رات ایسی ہے کہ سرے شام سے یہ اللہ تعالیٰ نزول فرما ہوتے ہیں پہلے آسمان پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بخشش کے لیے پکار پکار کر کہتے ہیں۔ لہذا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو شرک کرنے والا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قطع مذہب کی رشتہ داروں سے رشتے توڑنے والا ہوتا ہے، توڑنے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زناکار ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں کی بددعا والا، باپ کی بددعا والا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، معافی قبول کرتی ہے۔ مدد صاحب، آج میں آپ سے انتظار کرتا ہوں، یہ جو قیمتی رات ہے، اس قیمتی رات کو اس کے فضل سے ذکر میں بتانا ہے، اور ذکر میں بتانے کے ساتھ اپنی معافرت کی دعا کرنی ہے، اپنی عزیزوں کا رب کی معافرت کی دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔